بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ جو بھائی چینل پہ نئے ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، پریس آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ معلومات کرتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، قرآن کریم ایک لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لوح محفوظ دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہوئی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ قیامت تک ہونے والی ہر بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری تھی۔ پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا، تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، پس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا داخل جنت ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا، بلا شبہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے 310 سے کچھ زائد قسموں کی مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سے جس مخلوق نے بھی یہ شہادت دی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو میں نے اس کو صدیق لکھا اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھائی چینل پہ نئے ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔